बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट भाई। वैसे तो मैं भाई के के पूरा क्रेडिट खुद ले लेती हूँ, लेकिन मेरे भाई से बहुत ज़्यादा बढ़ के एक बेहतरीन नात ख्वां हैं, नात को शायर हैं, स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहुत यंग एज पे अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा फेम दिया है। एंड देन ऑफ कोर्स ही इज़ अ वेरी वेरी ब्रिलियंट होस्ट एज़ वेल। ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम्स, इट्स नॉट अ जोक। और इतने ज़्यादा तालीम याफ्ता और ब्रिलियंट नात ख्वां कम ही होते हैं हमारी इस मीडिया की दुनिया के अंदर। तो आइए वेलकम करते हैं मेरे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद शहजाद मदनी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक है, रोज़े Same होते to हैं। you. हाँ, सेम टू यू। अभी पहले रमज़ान मुबारक तो कहने देना, रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, हम मेरा मदनी भाई का एक अपना ही लाड है, मेरे भाई हैं, बहुत ज़्यादा मैं इनसे प्यार करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी बात को बड़ा नॉन सीरियसली लेती हूँ। लेकिन एक सवाल ज़रूर है, मैंने आपको बहुत से डिफरेंट जगहों पे कलाम पेश करते हुए देखा। कभी कभी एक ही दिन में 2-3 डिफरेंट ट्रांसमिशंस पे जाके आपने कलाम भी पेश किया, महफ़िलों में भी आपने कलाम पेश किया, पूरी पूरी महफ़िलों को लेके चले आफ्टर इफ्तारी तरावियों के बाद। तो यू नो इट्स नॉट अ जोक इस तरह से, मगर मैंने आपका मूड नहीं ख़राब देखा, मैंने कभी आपको एटीट्यूड में आते हुए नहीं देखा। तो आज क्योंकि हमने कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करनी है रमज़ानुल मुबारक में, तो पहले मैं आपसे शुरू करना, पहले अपने आप से शुरू करना चाहिए ना। तो अपना बताइए कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप करते हैं जिससे आप स्माइल भी, क्योंकि आपका कॉन्स्टेंटली गले का काम है, प्यास लगती होगी। ऐसी है डेफिनेटली। तो 3 बातें हैं, मतलब जो बहुत सी बातें कर दी ना मैंने। लेकिन हाँ बिल्कुल आपने, लेकिन मैं उनमें से 3 ले लूँगा। 3 बातें ऐसी हैं जिससे इंसान के मिजाज और तबीयत, एक है बाई बर्थ उसकी फैमिली ने, उसके लोगों ने उसके साथ कैसे रवैया रखा, ठीक। सेकंड मुआशरे ने उसके साथ कैसा रवैया रखा, और तीसरा उसने खुद अपने साथ कैसा रवैया रखा। ठीक है ना। अब ये जो दोनों बातें तो शायद कभी कभी ठीक हो या ना हो, लेकिन जो तीसरी बात है ना कि आप अपने साथ कितने मुखलिस हैं, जितने ज़्यादा मुखलिस होंगे उतने हैप्पी रहेंगे। ठीक है, लेकिन देखें लोगों की, मतलब रमज़ान मुबारक के पहले एटलीस्ट अशरे में तो हम बहुत ज़्यादा लोगों को गाड़ियाँ चलाते हुए ऊंचे ऊंचे हॉर्न बजा रहे हैं, स्पेशली इफ्तारी के वक्त। इवन दो एक ये पेंडेमिक, एक वबा फैली हुई है, लेकिन फिर भी लोगों के मूड नहीं सीधे हो रहे। एक्चुअली जब हम ये सोचते थे कि यार ये चीज़ एक हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और एक है फार्मूला है, बस ठीक। डिफरेंस बताएं मुझे, समझाइए समझाइए। हाँ, हाँ। फ़र्ज़ ये है कि अल्लाह ने कहा कि तुमने ऐसे करना है, ऐसे रहना है, ये दिन ऐसे हैं, ये दिन ऐसे हैं। मैंने 365 दिनों में से इन 30 दिनों को बहुत अहमियत दी, कुरान नाजिल किया। मैंने कहा 1 करोगे इतना दूंगा, 2 करोगे इतना दूंगा, 1 नमाज़ पढ़ोगे इतना, हर चीज़ डबल कर दी। जैसे लूट सेल मेला लगता है ना, तो ऐसे उसने एक मेला लगा दिया। लेकिन मेले के अंदर लोगों ने क्या किया कि, मतलब वो आप समझते हैं कि मेले में लोगों ने क्या किया कि बजाय कि अच्छे तरीके से लेके जाते, उन्होंने उछल कूद शुरू कर दी उसी मेले के अंदर। तो फिर आप समझते हैं वो लूट सेल मेले को उन्होंने अपनी तबाही का सबब बना लिया। जो बिल्डिंग आपकी, जो आपकी तबीयत में एक बिल्डअप सिचुएशन होनी थी, वो करैक्टर नहीं बन पाया। बट मदनी भाई वो देखे ना कि जिस तरह लोगों ने दस्तरखान तो बिछाए, लेकिन दस्तरखान पे जितनी बदतमीज़ी, अल्लाह माफ़ी दे तो बस तगफ़ार, जिस एटीट्यूड और बदतमीज़ी के साथ लोगों को सर्व किया और लोगों को डांटा और छोटे बच्चों को कहा कि परे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, मैं जब देखती हूँ तो रूह कांप जाती है। फिर उसके बाद अगर दिया भी दस्तरखानों पे खाना, तो अपने दस्तरखान पे तो 10 चीज़ें रखी हुई, जो आप जो दस्तरखान आपने घर के बाहर लगाया उसमें आपने एक तरह से, आई डोंट से कंजूसी, बट आपने सेपरेट एटीट्यूड रखा। लोगों को आप लेक्चर दे रहे हैं बच्चों को कि तमीज़ से तरीके से पेश आओ, लेकिन मियाँ जो है वो बीवी पे चीख रहा है कि किधर है इफ्तारी का सामान, अभी तक कुछ नहीं लगाया। आप समझ रहे हैं? एक्चुअली फिर वही बात है, आपने रोज़ा रखा है तो मेरे सिर पे एहसान तो नहीं ना करे रखा ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या मतलब? आपने तो सिर्फ वो एक दिखावा किया है, अगर रखा होता तो उसके असरात आप पर नजर आते। अच्छा, देखिए मैंने कपड़े पहने हैं, आपने सेटिंग की है, तैयारी की है, हमारा पूरा सेट लगा है, ये नज़र आ रहा है ना। जब नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कुछ बनेगा इसके बाद। तो जब इसके बनने के नतीजे में वो कहीं जी लाइट नहीं थी, वो कहीं जी मेरा तो माइक ख़राब था, इसका मतलब ये सिचुएशन है। मैंने अपने स्टूडियो से एग्जांपल दे दी है। ठीक है। असल ये हो रहा है कि लगा सब कुछ रहे हैं,
لیکن کسی کی لائٹ خراب ہے، کسی کا سوئچ خراب ہے، کسی کا کنیکشن نہیں ہے. اب میں اور ذرا روحانی بابوں والی بات کروں تو کمیونیکیٹ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. تو پھر کس طرح کریں جب فار ایگزامپل جس کو کہتے ہیں نا میٹر آؤٹ ہو رہا ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے، یہ لوگوں کو بہت ہیلپ کرے مزے گی. کی بات ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے، غصہ یہ چڑھ رہا ہے. بہترین ٹائم ہے وہ چیزیں ٹھیک کرنے کا جو ہم نے کافی خراب کر بھائی دیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی خراب ہے، میں بھی کہہ رہی ہوں گاڑی خراب ہے. جی اس کا انجن خراب ہے، انجن کو ٹھیک کیسے کرنا ہے مجھے طریقہ بتائیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں وہی بتانے لگا ہوں کہ انجن کو ٹھیک کرانے کے لیے کرنے کے لیے آپ کو کسی ورک شاپ میں جانا پڑے گا، اور آپ کو ورک شاپ بھی مستند تلاش کرنی پڑے گی. مستند ورک شاپ کے لیے جب اس نے تمہیں بتا دیا کہ میں ہوں، جب وہ ہے تو پھر اس سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا نا جو اس وقت. اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں کسی پالر والے کے پاس جا کے کہوں کہ سر میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کا انجن ٹھیک کر دیں. اٹ از ناٹ پاسبل. تو گو ٹو دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جی ٹاسک. وہ وہی ہے. اچھا خود کیا پڑھتے ہیں جب غصہ بہت زیادہ چڑھتا ہے یا اپسیٹ ہوتے ہیں؟ میں نے سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں. ٹھیک. میں ابھی بھی مطلب آپ سے بھی ابھی آپ سے وقفے میں بھی بیٹھا ہوں، مطلب میں درود شریف میری میں پڑھ رہا ہوں. مطلب میری یہ ایکچولی یہ تو ویورز ہم لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں، اسپیشلی جب انسان روزے میں ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گھوم کے کہتے ہیں مجھ سے بھی بات نہ کرو میرا روزہ ہے. بھئی آپ کا روزہ ہے تو آپ نے ساتھ میں وہ ہم نے تو بچپن سے سیکھا ہے دین دنیا ساتھ لے کے چلنا ہے. تو آپ دین کو لے کے چل رہے ہیں لیکن دنیا کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں، بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، روزہ کھلے گا تو مجھ سے بات کرنا. تو روزہ تو ماشاءاللہ رکھا ہی نہیں ہے نا، رکھا ہی نہیں یہی ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں. بات یہ کہ جو بھی دکھاوا وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال، وہ بھی نہیں دیکھیں دکھاوے میں بھی وہ معیار نہیں ہے. اصل میں یہ ساری چیزیں دیکھیں، اب یہ ساری ایک تو قرب قیامت ہے. اس سے 25-30 سال پہلے بھی میں اور آپ دیکھتے تھے لوگوں کی نیچر سے واقف تھے. 30 سال میری عمر ہی نہیں ہے. آپ کی تو نہیں ہے. کدھر لے گئے آپ بات؟ چلے میں امی کو پوچھ لگے جا کے. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اب آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اچھا کون سا کلام پڑھتے ہیں جب لگتا ہے کہ جیسے بس نہیں سمجھ آ رہی کسی، جس طرح میں بہت شوق سے قصیدہ بردہ شریف سنتی ہوں جب میں کبھی ٹینشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں. سچی بات ہے اگر مجھے بہت غصہ بھی چڑھ رہا ہو، ایک تو درود پاک آف کورس جتنا زیادہ انسان پڑھے اتنی ٹھنڈک جی ہاں ملتی ہے انسان کو، لیکن قصیدہ بردہ شریف ایک ایسا کلام ہے جس کے ساتھ میری بڑی ایک ڈیپ کنیکشن ہے. آئی لو لسننگ ٹو اٹ. آپ کیا اس کی سٹوری بھی پڑھتے آپ پوری جانتی ہوں گی. اتنی اسپرچول سٹوری ہے، ہائے ہائے، کہ اگر یہ آپ کو جو کیفیت ملتی ہے نا وہ سچا تھا اور کمیونیکیٹ بھی سچے کے ساتھ ہوا. اتنی بیماری میں بھی وہ آئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ انجن تو خراب تھا لیکن اس نے کنیکشن سے ہی جگہ قائم کیا. ٹھیک. تو یہ چیز ہے. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن آجامی. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ کچھ ایسے کلام ہوتے ہیں جو دل میں اتر جاتے ہیں، روح کو جا کے ٹچ کرتے رشتے لگے ہوتے ہیں ان کے ہیں، رشتے لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور وہ رشتے بتاتے ہیں کہ کسی نے کسی کو پسند کیا۔ حضرت جامی، یعنی ہم لاکھوں، دیکھیں فارسی لوگوں کو نہیں آتی، لیکن جیسے کو کہتا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، لگتا ہے کہ کسی نے بہت درد سے آقا علیہ السلام کو پکارا تھا۔ وہ پھر کیفیت تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پز مردہ آوارا ز سیاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ بات کہنے سے نہیں ہے، لگتا ہے نا کہ کوئی کسی کو کہہ رہا ہے، لفظ شاید بول میں رہا ہوں گا لیکن ہاں نہیں یار، لگتا ہے کہ کوئی اور بھی نال لگا ہے، بے شک، یعنی اس طرح فیل ہوتا ہے کہ وہ خود آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا تھا، یہ میرا۔ بس اس کی بات اور ہے۔ ہائے مدنی بھائی، جی چاہتا ہے یہ باتیں کرتے چلے جائیں، لیکن وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ ایک لائن کہے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن وہی کہنے لگی تھی، پارٹنگ ورڈز اور آپ کے ہی کسی کلام پہ جو آپ نے لکھا ہے اس پہ میں نے پروگرام آج کلوز کرنا میں ہے۔ آخری میں اپنا پڑھوں گا، لیکن ایک مصرع جو مجھے بہت ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، سیدہ کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ ایک اور شعر آ گیا ہے دل میں، آؤ درے سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ اب میری جو آپ نے فرمائش چاہی میں نے خود لکھی، بہت بھائی سب میرے اسٹوڈیو کے بچوں دوستوں میرے جو لوگ دیکھ رہے ہو، میں اتنا تڑپ رہا تھا مدینہ پاک میں جانے کے لیے، اتنا تڑپ رہا تھا کہ میں نے جب یہ مصرع لکھا پھر اتنی مرتبہ گیا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پھر اور نہ کچھ مانگے آقا تیرا دیوانہ، ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا، پل پل میرا دل تڑپے دن رات کرے زاری، کب آؤں مدینے میں کب آئے میری باری، کب آئے میری باری، بن دید نہ مر جائے آقا تیرا دیوانہ۔ ایک بار
پھر میں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ہر سال مدینے میں۔ ناظرین، میں جب بھی مدینہ پاک گیا، میں نے اور کسی کو کال یا میسج کی نہ کی، لیکن میں نے اپنی بہنہ کو ہمیشہ حضور علیہ السلام کے روضے مبارک کے سامنے ہمیشہ سے میں نے اپنی بہن کو یاد رکھا ہے، اور میں نے ہمیشہ ان کو میسج یا کال کر کے بتایا کہ تیرا بھائی یہاں پہ بیٹھا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کہ ہر سال مدینے میں ہو جائے میرا جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ میرے بہت ہی پیارے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری جائز خواہشات کو پورا کرے اور آپ کو لمبی صحت والی خوشیوں بھری زندگی عطا کرے، آمین آمین ثم آمین۔